الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کی راہ چلتے ہیں۔ یہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، چنانچہ میں فطری طور پر صوم و صلات کا پابند ہو گیا۔ میرے دیکھا دیکھی ماتحت افسران اور اہلکار بھی نماز کی پابندی کرنے لگے۔ ضلع کچہری کی مسجد آباد ہو گئی۔ مولانا صاحب جب خطبہ جمعہ کے دوران میری عادلانہ طبیعت اور سادگی کی تعریفیں کرتے تو میرا سر جھک جھک جاتا اور آنسو بہ بہ نکلتے۔ میں نے امپورٹڈ کپڑے کی نصف درجن شیروانیاں سلوا لی تھی جو میں نماز جمعہ کے علاوہ مختلف تقاریب میں پہن کر جاتا۔ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی میرا مزاج مزید آجزانہ ہو جاتا۔ میں دفتر میں مصلی بچھا لیتا اور اہرے گہرے سائلان کا داخلہ بند کرا دیتا تاکہ خشوع و خضوع میں خلل نہ پڑے۔ ایک دن اعلیٰ سطح سے حکم آیا کہ مقامی علماء کرام، مشائخ عظام اور معززین کے اعزاز میں شاندار سا افطار ڈنر دیا جائے جس میں ایک وفاقی وزیر بھی شرکت فرمائیں گے۔ میں نے فوراً انتظامیہ کی میٹنگ طلب کر لی۔ اس پہ روایت تحصیلدار صاحب نے سارا انتظام اپنے ذمے لے لیا۔ انہوں نے اسی دن سٹی سرکلز کے پٹواریوں سے میٹنگ کی اور انتظامات کو آخری شکل بھی دے دی۔ میں ذاتی طور پر سادگی کا قائل ہوں، مگر ان بھلے مانسوں نے افطار پارٹی کے لیے پرتکلف اشیاء خور و نوش برائے افطار کے علاوہ سیخ کباب، چکن ٹکا، مٹن ٹکا، بیف ٹکا، چکن روسٹ، شامی کباب، مٹن پلاؤ، مٹن قورمہ، چکن جلفریزی، روغنی نان، کھیر اور حلوے جیسی درجن بھر ڈشوں کا انتظام کر ڈالا۔ میں اس اسراف پر معترض ہوا تو ایک مجسٹریٹ صاحب کہنے لگے کہ سر، پٹواریوں کو روزہ داروں کی خدمت کر کے ثواب دارین کمانے دیجیے، اور ویسے بھی اس اسلامی دور میں ایسے ہی نیک اعمال کی بدولت آپ کی اے سی آر کو 4 چاند لگیں گے۔ افطار سے قبل علماء کرام اور وزیر محترم نے ماہ سیام کی برکتوں اور روزے کی فضیلت پر ایمان افروز تقاریر کی۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی سے فقط نمک یا کھجور سے روزہ افطار کرنے کی اس پررسن انداز سے مثالیں دیں کہ ماحول پر وجد آفریں کیفیت طاری ہو گئی۔ جذبہ ایمانی سے سرشار یہ تقاریر اور 4 سٹار کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں مہمانوں کو مست کیے جا رہی تھیں۔ قبل ازیں میں نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں کہا کہ رمضان المبارک مفلسوں کی کفالت اور بھوکوں کو کھانا کھلا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ اس موقع پر پولیس اہلکاروں نے ریسٹ ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ میرے حکم پر سیکیورٹی کا سخت بندوبست کیا گیا تھا تاکہ کوئی فقیر فقراء یا غریب غربا افطار پارٹی کے قریب بھی نہ بھٹکنے پائے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ یہ لالچی لوگ ایسی روحانی محافل پر بن بلائے مہمانوں کی طرح یلغار کر کے رمضان المبارک کا تقدس مجروح کرتے ہیں۔ تاہم فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی بنا پر یہ مقدس محفل ایسے بے وضو لوگوں سے پاک و صاف رہ کر اختتام پذیر ہوئی۔ معزز مہمانوں نے خوب تسلی سے روزہ افطار کیا اور پورے اطمینان سے انواع اقسام کے کھانوں سے مستفید ہو کر خدا کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اس سے اگلے روز میں دفتر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میری نظر ایک مفلوق الحال عورت اور اس کے 3-4 ننگ دھڑنگ بچوں پر پڑی جو میرے آگے فریادی انداز میں ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، جبکہ سیکیورٹی اہلکار انہیں ٹھڈے مار کر بھگانے کی صحیح کر رہے تھے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو ڈانٹ دیا اور فریادیوں کو قریب بلا لیا۔ عورت نے روتے ہوئے فریاد کی کہ اس کا مزدور پیشہ خاوند ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے اور اب کرایہ ادا نہ کر سکنے کی بنا پر مالک مکان اس کے سر سے چھت چھیننے کے درپے ہے۔ بدقسمت خاندان 2 دن سے بھوکا تھا اور اوپر سے چھوٹا بچہ بخار میں تپ بھی رہا تھا۔ ان کی حالت ظاہر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ڈسٹرکٹ ناظر کو طلب کیا اور کسی بھی فنڈ کی مدد سے اس عورت کو مبلغ 2000 روپے نقد فوری مدد کرنے کا حکم دے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ناظر صاحب نے میرے حکم کی بابت ڈسٹرکٹ چیئرمین زکوٰۃ و عشر سے بات کی جنہوں نے بغیر وقت ضائع کیے ضابطے کی کارروائی شروع کر دی۔ انہوں نے اس بد اختر خاندان کی غربت کی تصدیق کے لیے متعلقہ زکوٰۃ کمیٹی، نمبردار، پٹواری، گرداور، تحصیلدار وغیرہ کی مفصل رپورٹس منگوا کر ملاحظہ کی۔
3 ماہ کی ضابطے کارروائی کے بعد جب امدادی چیک تیار ہوا تو ناظر اور چیئرمین ہمراہ مظلوم عورت اور اخباری فوٹوگرافر میرے دفتر میں آ دھمکے۔ انہوں نے درخواست کی کہ میں یہ چیک اپنے دست مبارک سے اس غریب کو عطا کروں۔ میں اپنی نیکیوں کی تشہیر کے سخت خلاف ہوں، سو میں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں تو وہ ہوں کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہوں تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ چیئرمین صاحب بولے، سر، آپ کی سخاوت کی حدود بے کنار ہیں، اور دوسرا ہاتھ تو کیا، ایک دنیا آپ کی دریا دلی کی معترف ہے۔ میں نے ماتحتوں سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور گھر سے شیروانی منگوا کر فوٹو بنوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگرچہ عورت کا بیمار بچہ ضابطے کی کارروائی کے دوران فوت ہو گیا تھا اور ظالموں نے اس کے سر سے چھت بھی چھین لی تھی، مگر جب میں نے اسے چیک دیا تو سارے غم بھول کر خوشی سے اس کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ بیچاری بڑی سادہ لو تھی۔ وہ چیک کو نوٹ سمجھی اور اسے واپس میری طرف بڑھا کر بولی، صاحب مجھے اس کا بھان دے دو، میرے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہے۔ میں نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسے 50 روپے کا ایک مزید نوٹ دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو کرایہ اور بچوں کے لیے فروٹ بھی لیتی جانا۔ دوسرے دن اخبارات میں اس سادہ مگر پروقار تقریب کی تصویریں شائع ہوئیں تو مجھے مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ مجھ پر رقت طاری ہو گئی، الناس ولا دین ملوک۔